آپ نے رفع جان کیا، چھوڑا کبھی کبھی ہے، اس لیے کرنا زیادہ بہتر ہے، چھوڑنا کم ہی چاہیے، مگر اگر ساری عمر بھی نہ کرے مگر سنت مانے ادب کرے تو کوئی نہیں۔ یہ جو کہہ رہے چھوڑ دیا اور ختم کر دیا منسوخ، یہ سفید جھوٹ جس کو کہتے ہیں وہ بولتے ہیں، ظالم ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ چھوڑا نہیں، بعد میں بھی صحابہ کرام کی بہت تعداد کرتی رہی، اس لیے یہی کہنا چاہیے کہ کرے ثواب ہوگا، نہ کرے تو اس کو بھی گناہ کوئی نہیں، مگر سنت مانے۔ نواب صدیق حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ان حیاتوں میں سے ہے جو حضور نے گاہے کردہ و گاہے نہ کردہ کبھی کی ہے کبھی نہیں کی۔ فاعل عام ثواب باشد، جو کرے گا اس کو ثواب ملے گا، و تار کے یہاں غیر ملام، اور جو چھوڑے گا اس کو بھی ملامت نہیں کرے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سنت کا قائل، سنت مانے سنت ہے۔ جی السلام علیکم قاری صاحب کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ۔ نعمان بات کر رہے ہیں؟ سر نہیں، ہاں اس کا بھائی۔ اچھا چلیں بولیے بھائی، بولیے پوچھیں بھائی۔ جی کیا پوچھیں گے بھائی آپ ہم سے؟ قاری صاحب میں اوپر صبح روزہ رکھا ہے، ہاں ہاں میں سو گیا، اچھا پھر میں صبح اٹھا اسکول کے لیے، ہاں ہاں منہ میں وہ ذرے تھے اچھا تو میں چھپا کے کھا لی، اچھا تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹا؟ ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال واضح کرتا ہوں کہ بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد لیٹ گیا تو منہ کے اندر کچھ کھانے کے ذرات تھے، جب میں اٹھا اسکول جانے کے لیے 2 گھنٹے بعد تو جو میرے منہ کے اندر کچھ چیزیں تھیں اس طرح کی خوراک کے حوالے سے بقایا جات، تو میں نے ایسے زبان پھیر کے اپنے حلق کے اندر اتار کے گلے پیٹ میں لے گیا۔ آپ بچے نے یہی بات بتائی ہے۔ بات تو بیٹا یہ ہے کہ اگر تو آپ نے اپنی مرضی سے وہ نکلا ہے نا کہ آپ تھوک سکتے تھے مگر جان بوجھ کر آپ نے پھر وہ زبان پھیر کر سارا اندر لے گئے تو پھر تو روزہ کوئی نہیں۔ اور اگر آپ اٹھے اٹھتے ہی جیسے آدمی اپنا تھوک نکلتا ہے، تھوک نکلا وہ ذرے بھی چلے گئے پھر الگ بات، پھر کوئی نہیں۔ اب یہ سوچنا چاہیے نا کہ آپ نے اپنی مرضی سے باقاعدہ نکلے ہیں یا وہ بلا اختیار تھوک کے ساتھ چلے گئے۔ یہ دارالعلوم والے اور جو امدادیہ والے لکھتے ہیں نا کہ چنے کے برابر ہو تو پھر جان بوجھ کر بھی دانتوں سے نکال کر نکل جائے نا، خیر ہے، یہ کیا بات ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جان بوجھ کر نکلا گیا روزہ۔ جی بھائی، چنے چنے کی کوئی بات نہیں۔ یہ کس چیز کے بارے میں؟ جی پوچھیے بھائی۔ زمین بیچی ہے، اس کے مجھے پیسے آ گئے ہیں تازہ بتازہ؟ جی یعنی ابھی آئے ہیں؟ جی ابھی آئے ہیں، اس کو بھی آئے ہوئے سال یا مہینہ نہیں گزرا، اچھا، تو کیا ان پیسوں پہ زکات بنتی ہے یا نہیں؟ آپ کے پاس پہلے سے کوئی اتنے پیسے یا سونا چاندی آ رہا ہے شروع سال سے ہاں پچھلے نہیں سال؟ نہیں، پہلے اس سے پہلے میرے پاس یعنی کہ نہیں تھے کچھ بھی، ابھی یعنی کہ 1 ماہ سے کم ایسا ہوا ہے کہ میرے پاس پیسے آئے ہیں۔ مولانا جو سوال کر رہے ہیں نا وہ اور ہے، مولانا کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ تھوڑی بہت تو زکات دیتے ہوں گے نا؟ نہیں، اس سے پہلے یعنی کہ نہ زیور ہے نہ ایسی کوئی نقدی ہے کہ جس پہ زکات بنتی ہے۔ اچھا، یہ پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے خیر ہاں کی جی ہے۔ بالکل ٹھیک بالکل۔ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یہی صورتحال ہے نا کہ آپ کے پاس پہلے کوئی ایسا مال نہیں تھا جس کے پاس زکات عائد ہوتی ہو، ابھی زمین بیچی اور پیسے آئے، پھر کوئی بات نہیں، سال نہیں پورا ہوا، 1 ہی مہینہ ہوا، اگلے سال آپ زکات دیں گے۔ اور اگر آپ پہلے سے ہی مالدار سے، جو شریعت میں مالدار ہے کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا برابر کی رقم، یہ اگر آپ کے پاس پچھلے سال رمضان میں تھی اور سال کے اندر بھی آپ اس سطح سے نیچے نہیں گئے تو پھر جو ہے نا بے شک آج ہی پیسے آئے یہ سارے اس میں ملا کر ان کی زکات دینی پڑے گی۔ یہ جو زکات، ہاں میں سب کو بتا دوں، یہ جو ہے نا کہ سال گزرے، یہ نہیں کہ روز جو پیسہ آیا اکیلا اکیلا تھیلی میں بند کر کے دیتے ہیں، اوپر لے کے رکھو، سال دیکھو ہوا کہ نہیں، سال مطلب یہ ہے کہ پچھلے رمضان میں تم پر زکات لاگو ہوتی تھی، تم اتنے مالدار تھے، اور سال بھر سے یہی حالت رہی ہے، اگر تھی تو جو چیز اب آئی ہے نا بے شک کل ہی آئی ہو، یہ سب اس میں ملا کر سب کی زکات دینی۔ غنی ہونے کو سال گزرا کہ جب سے سال شروع ہوا ہے وہ شریعت کے مطابق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اکیلے اکیلے مال کا نہیں دینا۔ جی محمد امین شاد صاحب لاہور سے بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سورت البقرہ کی آیت نمبر 207، 207۔ اے ایمان والو تم اپنے ظاہر و باطن کی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ہاں ہاں، اس میں ظاہر و باطن کی تمام تر کیفیتوں سے کیا مراد ہے؟ یہ آیت نمبر 207 ہے 207۔ اور سورت البقرہ ہاں جی یعنی قرآن کریم کی دوسری سورہ مبارکہ۔ جی 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 200 کتنی؟ 7 کا 7 207۔ 207۔
ان کا حساب تھوڑا سا الٹ ہوتا ہے. آپ 6 بھی دیکھ لیں 8 بھی دیکھ لیں. نہیں وہ شروع میں تو 7 ہی لکھا ہوا 7 ہے تو پھر آیت نمبر 208 ہوئی یہ. اچھا کیونکہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے نا اس سے اگلی آیت جو ہے وہ اگلا میل شروع ہو جاتا ہے. جس آیت کے بارے میں آپ نے پوچھا تھا نا اس سے اگلی ہے. اچھا کل پوچھا تھا نا کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اللہ کی رضا کے لیے سودا کر لیتا. ہاں سودا کرتا, اس سے اگلی ہے تو وہ 207 تھی, یہ آج 208 ہے. اچھا 1 منٹ جو نمبر لگتا ہے نا پیچھے جا کر لگتا ہے. اچھا پہلے نمبر جو ہوتا ہے نا وہ پہلی آیت کا ہوتا, آیت ختم ہوتی ہے تو اینڈ پر نمبر پھر اس کا لگتا. اچھا ہاں ٹھیک. اس کا 208 ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے, اور شیطان کے نقش قدم جو ہے ان کی پیروی نہ کرو, ان پر نہ چلو, بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو آپ امین سیاد صاحب کیا پوچھے؟ میں اس میں جو ترجمہ میرے جو پاس ہے نا وہ عرفان القرآن والا ہے سید محمد وجیہ سیما صاحب کا. تو اے ایمان والو تم اپنے ظاہر و باطن کی تمام تر کیفیتوں کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ. چلو حضرت صاحب نے ذرا تشریح ترجمہ کر دیا. ترجمہ تو سیدھا یہ نہ کیا ہے, ایمان کا دعویٰ کرنے والوں جو اپنے آپ کو کہتے ہو ہم مومن ہیں, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو. چلو وہ بات ٹھیک ہے, پورے کے پورے میں پھر اندر باہر سب آتا ہے. ہاں جی. اب میں آپ نے پوچھا تو سب لوگوں کے لیے بیان کر دیتا ہوں. جی 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 کہ فی السلم کافہ جو ہے پورے کا پورا دین. سارے میرے بھائی بہن سن لیں, خلاصہ 3 چیزیں, یہ میں زندگی بھر کا پڑھا ہوا آپ کو بتا رہا ہوں نچوڑ کہ 3 باتیں ہیں. انسان میں بھی 3 ہی چیزیں, ایک ہاتھ ہیں جن سے وہ کام کرتا ہے, ایک زبان ہے جس سے بولتا ہے, ایک دل ہے جس میں خیالات پیدا ہوتے ہیں. انسان کے پاس یہی چیزیں. اور جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے نماز اور سب چیزوں کے بارے میں کہا تو وہاں عربی زبان کا ایک شعر لکھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک احسان کر کے تو نے مجھ سے 3 چیزیں لے لی. جس نے احسان کیا ہوتا نا آدمی پھر 3 چیزیں اس کو دے دیتا. دل میں اس سے محبت کرتا کہ یار میرا محسن ہے, زبان سے اس کی تعریفیں کرتا, ہاتھ پاؤں اور اپنے جسم سے تعظیم کرتا, سامنے آئے سر جھکا دیتا ہے, بہت عاجزی کرے سجدے میں پڑ جائے. تو یہ 3 چیزیں جو ہے نا قلب لسان افاظتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی و لسانی و ضمیر المحجر. یہ دین کا نچوڑ مغز کو آج بتا رہا ہوں رمضان کی برکت سے کہ احسان نے تیرے ایک احسان نے میری 3 چیزیں تجھے دلا دی. میری زبان تیرے لیے ہو گئی, میرا دل تجھ سے محبت کرنے لگا, میرے ہاتھ پاؤں تیری خدمت میں لگے. اب دین میں کیا ہے امین شاد, سارے فلسی عالم جی سمار سارے سمجھیں ایک قلب ہے, اس کا کام ہے اللہ کا ذکر کرنا, زبان ہلانے کا ذکر جو ہے لسان کا یہ بہت ادنا سا ہے. اصل میں یاد دل میں کہ کسی وقت اللہ کا خیال نہ بھولے, ہر وقت آدمی یہ خیال رکھے کہ اللہ ہے, میں اس کا بندہ ہوں, دیکھ رہا مجھے, میں نے اس کے سامنے پیش ہونا, اس نے کتاب اتاری ہے رسول. یہ دل میں خیال رکھنا ہے, یاد کرنا نہیں, یاد رکھنا. جیسے کہتے ہیں نا وہ ہندی زبان میں آپ ادیب آدمی نے کہا کہ نام خدا کا ایسے جپنا جیوں چت ناری گاگر میں. جیسے عورتیں سر پر گھڑے رکھے ہوتی تھی نا, ایک دوسرے کے اوپر گھڑے رکھے ہوتے تھے, 3 4 گاگرے ہیں, تو وہ اٹکھیلیاں بھی کرتیاں ہیں, سہیلیاں آپس میں ہیں, محبت پیار, مگر دھیان اسی میں ہوتا تھا کہ گھڑا نہ ٹوٹ جائے. تو اس طرح اللہ کو آپ سارے جن میں ایک بار بھی سبحان اللہ نہ کریں, مگر اکبر عدالت کی کرسی میں بیٹھے ہیں تو یہ دیکھ کر اللہ مجھے دیکھ رہا, میں نے انصاف کرنا, نہ رشوت لینی ہے نہ سفارش ماننی. دکان میں اللہ دیکھ رہا, نہ چیز میں ملاوٹ کرنی ہے, نہ کم و بیشی کرنی ہے. یہ دھیان رکھنا ذکر اس کا رہا. یہ نہیں نا جو کرتا تسبیحیں اتنی کر رہا, بالکل فراڈ, زبان کا تذکرہ. تو قلب کا کام ہے ذکر کرے, لسان کا کام ہے شکر کرے, شکر کے کرمے بولتا ہے, اور اعضاء کا کام ہے دیوارے, سر سے پاؤں تک جو ہاتھ ہے